کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جب ہر چیز کا ذکر موجود ہے، تبیانا لکل شیء، قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی بندہ خدا کی جا کے وہ پیروی کرتے پھریں؟ قرآن پاک کے اندر ہر چیز موجود ہے، احادیث کے اندر ہر چیز موجود ہے، تو کیوں امام اعظم ابو حنیفہ کی شریعت کے اندر، مسائل کے اندر ہم پیروی کریں؟ کیوں امام شافعی کی جائے، کیوں امام مالک کی جائے، اور کیوں امام احمد بن حنبل کی تقلید کی جائے؟ یعنی یہ وہ لوگ جو صحابہ بھی نہیں ہیں، یہ چار ائمہ ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی صحابی نہیں ہے، مگر کیوں تقلید کریں ہم؟ یہ دور نبوی میں بھی نہیں تھے، صحابہ کے دور کے بعد کے لوگ تھے، ٹھیک ہے؟ تو جب قرآن کے اندر ہر چیز واضح موجود ہے، تبیانا لکل شیء، قرآن ہر چیز کا واضح ذکر رکھتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی خشک یا کوئی تر ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو، تو جب ہر چیز قرآن میں موجود ہے تو ہمیں کسی کو اوبے کرنے کی، ہمیں کسی پیروی کرنے کی، تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک عام طور پہ بعض لوگوں کا سلوگن ہے جو یہ سٹیٹس کے مالک ہیں کہ بھئی یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ جو کر رہے ہیں یہ فضول کام کر رہے ہیں۔ اب مجھے آپ کے سامنے یہ بھی بیان کرنا ہے کہ کون کون یہ لوگ کہتے ہیں۔ ایک وہابی، ان کا یہ کہنا ہے کہ تقلید درست نہیں ہے، ایسی نہیں، مطلب حاجت ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ملحدین جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، وہ تقلید کے اوپر بھی اعتراضات کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ مختصر وقت کے اندر تقلید کے موضوع کو اس انداز سے اللہ پاک مجھے توفیق دے بیان کرنے کی کہ اس کے اوپر پڑھنے والے اعتراضات یا شکوک و شبہات سارے چھٹ جائیں، دور ہو جائیں، کافور ہو جائیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے تقلید کی تعریف بیان کروں گا۔ تقلید کہتے ہیں ایک ایسے شخص کے قول پر عمل کرنے کو، ایک ایسے شخص کے قول پر عمل کرنے کو جس کا قول ماخذ شریعت میں سے نہیں ہے، ماخذ شریعت میں سے نہیں ہے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، بس اس کے علاوہ اور ماخذ شریعت تو نہیں ہے نا، مگر اس سے ہٹ کے کسی ایک ایسے شخص کے قول پر عمل کرنا کہ جس کا قول ماخذ شریعت میں سے نہیں ہے، اور پھر اس کے اوپر اس سے دلیل کا مطالبہ بھی نہ کرنا، دلیل کا مطالبہ بھی نہ کرنا، یہ کنڈیشن ساتھ یاد رکھیے گا، دلیل کا مطالبہ بھی نہ کرنا۔ ہم دارالفتاح سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں نا تو دلیل پوچھتے ہیں، استاد سے مسئلہ پوچھتے ہیں نا تو دلیل پوچھتے ہیں، لیکن مجتہد سے دلیل نہیں پوچھی جاتی، یہ ایک شرط ہے، فوائد قیودات آپ سب جانتے ہیں۔ اب یہ ہو گئی تقلید کی تعریف۔ تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کیا آیا یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں پہلے آپ کے سامنے اس کو یہ بیان کر دوں کہ یہ قرآن اور حدیث سے کیسے ثابت ہے۔ ایک جگہ پہ قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تبیانا لکل شیء، قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے، کوئی خشک کوئی تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ دوسری طرف قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ بھائی جب قرآن میں سارا کچھ موجود ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کی؟ جب حدیث میں سارا کچھ موجود ہے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو؟ یہ نہیں کہا اگر نہیں جانتے تو قرآن کی طرف رجوع کرو یا حدیث کی طرف رجوع کرو، بلکہ کیا فرمایا؟ اہل ذکر کی طرف رجوع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی پوسیبلٹی ہے کہ قرآن میں تو موجود ہو یا حدیث میں تو موجود ہو، مگر میری عقل ناقص اس تک نہ پہنچے۔ کلیئر؟ اچھا
اب اس کے بعد میں حدیث پاک بیان کرتا ہوں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک بڑی مشہور ہے، آپ میں سے کئیوں نے پڑھا ہوگا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجنا تھا، لما بعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، جب حضور نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجنا چاہا تو قال، فرمایا کیف تقضی ان عرض لک قضاء، اگر کوئی فیصلہ کرنا ہوا تو معاذ فیصلہ کیسے کرو گے؟ لوگوں کو شریعت کا مسئلہ کہاں سے بتاؤ گے؟ عرض کیا حضور بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے میں شرعی مسئلہ بیان کروں گا. اب آگے سنیے گا. حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، قرآن یہ کہہ رہا ہے ہر چیز کا ذکر موجود ہے، اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ What is this؟ قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز ذکر موجود ہے، حضور کہہ رہے ہیں اگر تم قرآن میں اس کا حل نہ پاؤ تو. اس کا مطلب یہ نہیں فرمایا اگر وہ مسئلہ قرآن میں موجود نہ ہوا تو. موجود نہ ہونا اور ہے اور تمہارا اس تک نہ پہنچنا اور ہے. توجہ سے سنیں گے تو میرا خیال ہے مشکل نہیں ہے. تو فرمایا اگر تم قرآن میں اس مسئلے کو نہ پاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو ہر چیز کا مسئلہ موجود ہے، مگر آپ وہاں تک رسائی نہ کر پائے تو what will you do؟ کیا کریں گے آپ؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ کی سنت سے لوگوں کے درمیان مسائل بیان کروں گا. پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ، اگر تم اس کے رسول کی سنت میں بھی اس کا حل نہ پاؤ تو، اگر احادیث کے اندر بھی یہ واضح تمہیں نہ ملے تو. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہد برأیی. اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا، امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر روایت کیا. عرض کیا یا رسول اللہ اجتہد برأیی، میں اپنی رائے کے ساتھ اجتہاد کروں گا، قیاس کروں گا، ولا آلو، اور اس میں میں کوئی کمی نہیں کروں گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صدرہ، خوشی سے سینے پہ تھپکی دی اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ کے قاصد کو یہ توفیق دی کہ وہ اس پہ راضی ہے کہ جس پہ رسول راضی ہے. اس نے وہ بولا جو رسول اس کا چاہتا ہے، بما یرضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے وہ بات کہی ہے جو ان کے رسول چاہتے تھے. اس سے ثابت یہ ہوا کہ قیاس کرنا، اجتہاد کرنا، اپنی رائے پر عمل کرنا احادیث سے بھی ثابت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ایک عورت فوت ہو گئی، ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا، اس کے شوہر نے اس کے لیے مہر بیان نہیں کیا، اس کی شوہر نے اس کا مہر بیان نہیں کیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس عورت کا مہر کتنا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے. انہوں نے نہ قرآن سے یہ مسئلہ پڑھا تھا نہ حدیث سے مسئلہ پڑھا تھا. پورا 1 مہینے تک توقف کیا. حالانکہ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں ایک صحابی رسول تھے، کہا کرتے تھے کہ جب تک تمہارے درمیان عبداللہ ابن مسعود نے مجھ سے مسئلہ نہ پوچھا کرو. 1 مہینہ توقف کیا. وہ جو لوگ تھے بار بار آگے پوچھتے تھے کہ حضور ہمیں بتائیں ایک عورت ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا، مہر بیان نہیں ہوا، اس کا مہر کتنا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا اور فرمایا کہ اس عورت کے لیے مہر مثل ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، اس پہ عدت واجب ہے اور وہ عورت وراثت کی حقدار ٹھہرے گی. اب جب یہ فرمایا نا تو وہیں پہ ایک صحابی رسول اور بھی موجود تھے. انہوں نے کھڑے ہو کے کہا عبداللہ ابن مسعود، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کے معاملے میں یہی ارشاد فرماتے ہوئے سنا. راوی کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود اسلام لانے کے بعد کبھی اتنا خوش نہیں ہوئے تھے جب وہ اس موقع پہ خوش ہوئے، جتنا اس موقع پہ خوش ہوئے کہ الحمدللہ میرا مسئلہ، میرا اجتہاد، میری رائے رسول اللہ کی رائے کے سے موافقت رکھتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ پہلے اجتہاد کیا تھا، پھر رسول اللہ سے تائید ہوئی،
تو خوشی آ گئی۔ یعنی اس سے ثابت یہ ہوا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کرنا یہ احادیث سے، صحابہ سے ثابت ہے۔ ایک بات یہ طے ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تقلید واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ تو تقلید کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ تقلید کرنا واجب ہے۔ واجب کیوں ہے بھائی؟ تقلید کرنا واجب اس لیے ہے کہ دیکھیں تقلید کے بغیر شریعت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تقلید کے بغیر شریعت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، فرض ہے، اس کے لیے وضو کرنا ہے۔ وضو کے لیے پانی کی حاجت ہے تو پانی ضروری ہے نا، پانی نہیں ہوگا تو وضو کیسے کرو گے؟ وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے پڑھے گے؟ ایسے ہی جب تک تقلید نہیں کرو گے تب تک شریعت پر عمل نہیں کر پاؤ گے۔ قرآن پاک کے اندر کیوں؟ اس لیے کہ ایک عام انسان، ہم جیسا انسان، ناسخ و منسوخ اور بہت ساری چیزیں ہم اس تک رسائی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے چند مثالیں بیان کرتا ہوں۔ قرآن نے ایک جگہ پہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 1 سال ہے۔ دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اب ان دونوں میں سے کون سا قابل عمل ہے؟ کس کو لیا جائے گا، کس کو نہیں لیا جائے گا؟ کس کو لیا جا رہا ہے، کیوں لیا جا رہا ہے؟ کس کو چھوڑا جا رہا ہے، کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ پھر اسی طرح یتربصن بانفسہن 3 قروء والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ اب لفظ قروء کے اندر کیا ہے؟ حیض بھی ہے، طہر بھی مراد ہے۔ کون سا مراد لینا ہے؟ ایک عام انسان کی عقل وہاں تک نہیں جا سکتی۔ ٹھیک، بہت ساری چیزیں احادیث کے اندر اتنا تعارض ہے، کئی جگہوں پہ تعارض ہے۔ مثال کے طور پہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن لا ينجس